مفتی صاحب، نماز کے اندر جو وسوسے آنا، جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے تو نماز میں ہیں لیکن مائنڈ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمانا چاہیں گے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نماز کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، نماز کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، ان کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آیا نماز کے اندر یہ جو خیالات وسوسے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر وسوسوں کا آنا، ان خیالات کا آنا، یہ ہمیں یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مکمل توجہ ہماری ہے وہ نماز کے اندر نہیں ہے، ایک بات ہوگی یہ۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں بالکل خلوص نیت سے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں لیکن نماز کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے وسوسے، خیالات، شیطانی خیالات آتے ہیں، تو میں ان سے کیسے محفوظ ہوں؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو نماز کے اندر جو اس نے قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ کی قرات کر رہا ہے، اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے نماز یا سورت ملا کے پڑھ رہا ہے، تو وہ حروف کے اوپر توجہ رکھیں، اس کی مکمل جتنی بھی توجہ ہے وہ مکمل الفاظ کے اوپر ہو اور الفاظ کے ترجمے کے اوپر ہو۔ جب وہ پورے الفاظ کو فوکس کرے گا، اس کے ترجمے کو، اس کو مفہوم کو جب وہ فوکس کرے گا نماز کے اندر، تو اس کی جو توجہ ہے وہ کبھی بھی نہیں بٹے گی، نہ اس کے دماغ کے اندر کبھی بھی کوئی وسوسہ خیال آئے گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو صوفیہ اکرام نے بیان فرمایا ہے، اور بعض مفسرین نے تفسیروں کے اندر بھی لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو وسوسوں کا شکار ہے، پر میں اس کو اپنی طہارت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جو بندہ پاک صاف رہتا ہوگا وہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ تیسرا طریقہ صوفیہ کرام ایک اور بھی بیان فرمایا کہ جو بندہ ان وسوسوں کا اور ان برے شیطانی خیالات کے اندر جو ہر وقت رہتا ہے، اور میں اس کے حوالے سے ایک علماء نے ایک لفظ جو ہے وہ ایک نسخے کے اعتبار سے لکھا ہے، فرمایا یا باطنو، بے علی بات توئیں اور نون، یا باطنو کا وہ ورد کرے، اور فرمایا یا باطنو کا ورد کرنے سے یہ جو شیطانی وسوسے اور برے خیالات ہیں یہ انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔